ایک بیوی پر اس کے شوہر کیا حق ہے، اس کے شوہر کا کیا حق ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے کس حد تک صبر کر سکتی ہے، اس کی ایک عظیم مثال آپ دیکھیں حدیث میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس طرح دعاؤں سے نوازتے وہ دیکھیے. اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حضرت امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور فضائل الصحابہ میں بھی اس کی روایت موجود ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی روایت موجود ہے، اور کتب ادب میں بھی اس کی روایت موجود ہے. یعنی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. بخاری مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی یہ حدیث کثرت سے آئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی، بہت بڑے صحابی ہے، اور حضور کے سفر میں حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم کے ساتھ کہیں تشریف لے گئے تو گھر میں ان کے بچے کا انتقال ہو گیا. کس کا؟ صبح نکلے گھر سے، رسول اللہ کے ساتھ گئے. بیوی دیکھنا بیوی کیسی ہوتی، بیوی نیک بیوی کیسی ہوتی ہے آپ دیکھیے. چھوٹا بچہ ہے، 7-8 سال کا بچہ ہے، صبی کا لفظ آیا ہے، اس کا انتقال ہوگا. کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. اس کا جب انتقال ہو گیا تو شام کا وقت تھا، اور حضرت ابو طلحہ کا حال یہ تھا کہ جب حضور کے ساتھ نکلتے تھے تو بھوکے رہتے تھے، تاکہ رسول اللہ کی خدمت میں ان کو نیند نہ آ جائے، سستی نہ ہو جائے. تو وہ بھوکے رہتے تھے، دن بھر بھوکے رہتے تھے کہ رسول اللہ کی خدمت میں کہیں کوئی کمی نہ ہو جائے، ہمیشہ الرٹ رہوں. تو جب رات کو آتے تھے تو اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھایا کرتے تھے. رات میں لوٹے تو ان کی بیوی کو پتا تھا کہ تھک کے آتے ہیں، تو اس نے اپنے بچے کے انتقال کی خبر پورے گھر میں کسی کو نہیں دی، اس کو لٹا دیا، اڑا کے لٹا دیا. جب حضرت ابو طلحہ گھر پہ واپس آئے تو آنے کے بعد میں ان کی بیوی نے ان کے سامنے رات کا کھانا پیش کیا. انہوں نے رات کا کھانا کھایا. کھانے کے بعد میں اس دن حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آج کی رات اپنے آپ کو لذت حلال کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. تو اس رات انہوں نے ما بین الزوجین جو ہوتا ہے وہ فزیکل کانٹیکٹس قائم کیے. اور اس کے بعد میں بالکل رات میں جب وہ ٹھنڈے پرسکون ہو گئے دماغ ان کا، اور ان کی تھکن، جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ تھکن اتر گئی ہے، بالکل ریلیکس ہے، کھا پی لیے اور ہر چیز سے فارغ ہو گئے، تو اس وقت کہتی ہے کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا. حضرت ابو طلحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ان کا چہرہ لال ہو گیا، اور بہت غصے میں چیخ کر انہوں نے کہا کہ پاگل ہو گئی ہو تم، بچہ مر گیا ہے اور تم مجھے کھانا پروس کے اور سب کچھ کرا کے تم کیسے کر سکتی ہو ایسا؟ تمہیں مجھے بتا دینا چاہیے تھا. باپ ہوتا ہے، باپ سے زیادہ ماں کا دل پھٹتا ہے. لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ یہ بچہ اللہ کے یہاں ہمارے ثواب کا ذخیرہ ہے، مگر آپ میری آخرت ہیں، آپ میری آخرت ہیں. ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت کے لیے اس درجے صبر کر سکتی ہے، اس درجے. جب حضرت ابو طلحہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو دوڑ کے رسول اللہ کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے، حضور اس عورت نے ایسا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. کہا کہ کیا تم نے رات اپنی بیوی کے ساتھ گزاری ہے؟ کہا ہاں. تو نبی کریم نے ہاتھ اٹھا لیا اور دعا کی، مولا اس نیک خاتون کو نعم البدل عطا فرما جس نے اپنی شوہر کو خوش کرنے کے لیے مالک کو بولا، اس درجے کا صبر کیا. کتب حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی اس دعا کے بعد میں حضرت ابو طلحہ کی بیوی اس کے تیسرے چوتھے دن حامل ہو گئی تھی. ان کا حمل ٹھہر گیا، تیسرے چوتھے دن حمل ٹھہر گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اولاد عطا فرمائی. لیکن صبر دیکھیں آپ، ایک ماں اپنے 7-8 سال کے بچے کی موت پر اس پائے کا صبر کر سکتی ہے اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کے لیے سجدہ عورت کے لیے فرض ہوتا تو اس کے مرد کے لیے سجدہ کرتی. اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرتی تو کسے کرتی؟ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی. اس درجے کا صبر کیا. یہ ہوتی ہے فرما